أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. کلام پاک کے ذریعے سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے دین حق کی وضاحت، توحید کا طریقہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا. سورہ اختتام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اس سے متصل جڑی ہوئی اور پچھلی آیتیں انسان کے زندگی کے لیے، زندگی کے ہر شعبے میں عقیدے ایمان سے لے کر عقیدہ اور ایمان پر باقی رہنے کے طریقوں کی وضاحت، حلال اور حرام کی تفصیل پیش کی جاتی رہی، اور خاص طور پر ایمان سے جڑ جانے کے بعد کئی خرابیوں میں انسان پھر سے ملوث ہوتا ہے، جو دنیا کے ضروریات و تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ضرورت سمجھتے ہوئے کئی ایک خرابیوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے. عام خرابی ناپ تول کی، آپسی زندگی گزارنے کی، کبھی خفیہ طور پر تو کبھی حد سے آگے بڑھ کر ظاہری طور پر مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہونے کی، آپسی معاشرت کے اندر یتیم اور غریب وغیرہ کے ساتھ بدسلوکی، یتیموں کے ساتھ خاص طور پر ناپ تول میں عام طور پر، ان سارے خرابیوں کا ذکر اس طریقے سے کیا گیا کہ یہ صرف تمہارے لیے وضاحت نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کو سیدھا کرنے کے لیے، ہدایت والا پہلو بتانے کے لیے سبھی کتابوں میں ذکر کیا گیا. ہمیشہ انسان خرابیاں کرتا رہا، پھر اس مقدس کلام پاک کے ذریعے سے پھر وضاحت کر دی گئی. کل کی جو آیت گزری تھی، ان سارے نیکیوں کو نیکی سمجھ کر جن چیزوں کو برائی سے منع کیا گیا ہے اس سے رکنے کے لیے وضاحت کر کر یہ تفصیل بتا دی گئی کہ دیکھو یہ نیکیاں ہیں، یہ اچھے کام ہیں، یہ اچھے عمل ہیں، یہ انسان کے لیے زندگی کا صحیح ڈھنگ اور طریقہ ہے. اس کو سمجھ کر جو کام کرے گا، اللہ تعالیٰ عطا اس کے کرنے کے مطابق اس کے کیے ہوئے عمل سے کم 10 گنا اضافہ اس کو عطا فرمائیں گے. کل اس کی تفصیل بتا دی گئی. عمل کے طریقے 6 قسم کے ہیں، کم سے کم 1 سے لے کر 10، 10 سے لے کر 700، 700 سے بڑھ کر واللہ یضاعف لمن یشاء، بے حد و حساب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اس کے باوجود بھی انسان اس راستے سے ہٹ کر غلط راستے کے اوپر چلتا ہے، نہ صرف چلتا ہے دوسروں کو چلانے کی کوشش کرتا ہے. جیسا کہ معاشرے میں اس قسم کی عام بحث ہے، تحریکات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایسی صورت میں ایمان پر قائم اور باقی رہنے کے طریقے مومن کے لیے جو ایمان میں کمزور ہے، یقیناً ہدایت کے راستے سے ہٹتا ہے، اس کو کہتے ہیں منافق. جو پوری طرح ہٹ جائے گا، طریقہ چھوڑ دے گا، تو بھی کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں. حق پر رہنے والوں کے لیے، ان کے لیے وضاحت ہے کہ اس کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا، منافق تھا، وہ حق والے راستے سے ہٹ گیا. تو آج کی آیتوں میں ذکر ہے تو ان سے کہہ دینا، یعنی یہ طریقہ اختیار کرنا.
یقیناً یقیناً مجھ کو، خطاب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ہر امتی کو، ہر اس کلام پاک کے طریقے کے اپنانے والے کو، کہ مجھ کو میرے رب نے ہدایت فرما دیا ہے، سیدھا راستہ بتلا دیا ہے، ہدایت اور رہنمائی کر دیا ہے مجھ کو میرے رب نے صراط مستقیم کی، جو وضاحتیں کی گئیں یہ صراط مستقیم ہے۔ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، صراط مستقیم کی وضاحت اور تفصیل ہے کیا؟ اس کی تفصیل پیش کی جا کر ذکر کرتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، بندے کو اپنے رب سے آسانی کے راست طور پر ملانے والا طریقہ یہی ہے، یہی صراط مستقیم دین ہے، دیناً قیما، نہ صرف دین ہے بلکہ مضبوط مستحکم دین اور طریقہ ہے۔ اصل دال یا نون کے معنی آتے بدلے کے، اسی لیے قرض کو بھی عربی میں اسی دال یہ نون دین، سورہ فاتحہ میں تو لفظ دین کے ساتھ ہی ترجمہ ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک اللہ تعالی ہے۔ دین کو اختیار کرنا اپنانا اسی لیے ہے کہ اس کا عوض اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، کس طریقے سے عطا کریں گے اس کی تفصیلات کل گزری ہوئی آیت میں گزرے۔ یہ دین ہے، یہ طریقہ ہے، مضبوط مستحکم ہے، ایسا مضبوط و مستحکم ہے، یہی دین تھا جس دین کا تم جھوٹا دعویٰ کرتے ہو اے مشرکین مکہ۔ یہ خاص طور پر قرآن میں کئی جگہ وضاحت ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، دین ابراہیمی ہے اور حنیف ہے۔ سارے دین کے نام سے جتنے دین دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جس کے دعوے دار ہیں، جس میں مشرکین بھی شامل ہیں، یہودی بھی، وہ یہودی جو صحیح حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ نصرانی بھی جو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا ابن مان بیٹھے ہیں یا بیٹھے رہے ہیں، وہ یہودی جو پیغمبر عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور بعض نبیوں کا اقرار اور بعض کا انکار کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام باطل طریقوں سے ہٹ کر، ان باطل عقائد کو چھوڑ کر سیدھے ایک جانب ایک طریقے کے اوپر حق کی طرف پلٹ کر آ جانے کا نام حنیف ہے۔ اسی لیے دور کی مناسبت سے پانی کی ٹوٹی بھی پورے کنیکشن لے کر جب پانی گرنے کے لیے آ جاتی ہے، سادے سیدھے معنی میں پانی کی ٹوٹی کو بھی عام عربی میں حنیفہ ہی کہتے ہیں۔ جگہ جگہ ذکر ہے ملت ابراہیم حنیفہ، یہاں تو ہے جو دین حق ہم بتا رہے ہیں، بتایا گیا ہے یہی ملت ابراہیمی دین حنیفی ہے۔ مشرکین مکہ کو یہ دعویٰ تھا بت پرستی کے ساتھ ساتھ کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ یہ عجیب فضل خدا بندی ہے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام پر، ہر زمانے میں ہر قوم کے پاس ابراہیم علیہ السلام قابل فضیلت رہے ہیں۔ دین میں خرابیاں پیدا کر لے کر پھر ابراہیمیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہوئے چلا ہے۔
ہم عربی میں ابراہیم، اس کے تلفظ بہت سے ہیں، ابراہ بھی ابراہیمی ہے، برہمہ ابراہیم ہے، اسی مناسبت سے برہمن بھی ہے جو قوم ہے، ان کا بھی دعویٰ یہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں، نسل اور نسبت کے اعتبار سے برہمن نسل دنیاوی اعتبار سے درجے میں بڑی ہے، دین کے اندر دین کا دار و مدار ہے، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کو سید خاندان رسول سے ان کو خارج کر دیا گیا، یعنی شمار میں نہیں ہے، ان کا شمار اس میں نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تھے، صرف دونوں نے اسلام لایا، حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہما، بس ان کی نسل سے اور جو جڑتے ہیں وہی اہل بیت بھی کہلائیں گے، ہاشمی یہی کہلائیں گے۔ تو ابراہیمی کا ذکر کرنے کی وجہ ہے کہ ان کے ذہنوں کے اندر قریب سے قریب تر بات، تو اللہ نے فرمایا دین ابراہیمی کے اندر شرک وغیرہ چیزیں نہیں، یہ باطل عقیدے، باطل طریقوں کا دور دور تک اس کا لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب دعویٰ ہے تو صحیح دین ابراہیمی کیا ہے یہ سمجھو۔ اسلام نے آ کر انسان کے عقائد کی اصلاح کی ہے، جہاں انسان کے عقیدے کی اصلاح ہوئی اس سے پہلے زندگی میں بیسیوں خرابیاں ہوں، بھلے ہوئی ہوں، ایمان لاتے ہی ساری کی ساری چیزیں معاف کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت طریقہ ہے قیامت تک کے لیے بھی، چاہے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں انسان سدھر جاتا ہو، رب کی طرف رجوع ہو جاتا ہو تو اللہ تعالیٰ ساری چیزیں معاف کر دیتے ہیں، نہ صرف معاف کرتے ہیں، اس سدھار کے اوپر استقامت کے ساتھ جڑ جاتا ہو تو یہ بھی اعلان کرتا ہے قرآن، وَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ دیر سے صحیح توفیق ملی، اب توفیق پر ٹک گیا استقامت کے ساتھ، سابقہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر جو کچھ کیا تھا اب اس کے وہ برے عمل کو بھی نیک عمل میں بھی اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں۔ وما کان من المشرکین، یہ سن لو کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، شرک نام کی چیز تھی نہیں، مشرکانہ حرکات کر کے پھر دین کا نام کیوں لیتے ہو؟ لہذا یہ بھی کہہ دو تم میری نماز، میری تمام عبادتیں، نسک، مومن، عابد، سالک، اس کے اندر آگے جو بڑھتا ہے یعنی ولی کو بھی ناسک کہتے ہیں۔ عام معنی ہے نسک کے معنی انسان کی جانب سے عبادت، اطاعت خداوندی کے نام سے جتنے عمل ہوتے ہیں وہ سب کے سب نسک کہلاتے ہیں۔ اسی سے منسک، مناسک حج بھی ہے، حج والی عبادتوں کو ایک خاص نام مناسک کا بھی دے دیا گیا۔ یہاں پر جو مراد ہے یہ آیت جو آج یہ ابتدا ہو رہی ہے اور یہ آیت جو ابھی گزری ہے،
پڑھنا واجب نہیں ہے۔ نماز کے شروع کرنے سے پہلے، تکبیر تحریمہ سے پہلے انی وجہت وجہیہ والی آیت، پھر یہ ان ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین کو پڑھا جا سکتا ہے۔ بعض یہاں سے تو عام طور پر جو اب شروع ہو رہی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا، آیت ہے اول المسلمین، لیکن ہم پڑھیں گے وانا من المسلمین۔ اگر وانا اول المسلمین بھی جو کہ تو آیت پڑھ لی جائے نماز میں داخل ہونے سے پہلے اجازت ہے، لیکن انا من المسلمین آیت ہے انا اول المسلمین، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ دین اسلام کے قبول کرنے میں، پورے مذہب اسلام میں سب سے پہلے مسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اول المسلمین۔ اب اول کی جگہ ہم پڑھیں گے من المسلمین۔ میرا تعلق اسلامی سے ہے، میں بار بار اعادہ کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، اس کے اوپر قائم رہتا ہوں۔ اب ترجمے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ کہہ دینا کہ میری نماز دو معنی میں، عربی زبان کا ایک معنی، شریعت کی زبان کا ایک معنی، یا یوں کہو شریعت کی اصطلاح کا ایک معنی۔ صلاۃ کے معنی دعا، اور دعا اللہ سے کرنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر قسم کی طلب اور مطالبہ میرا عام عربی زبان کے لحاظ سے، تمام دعائیں میرے رب کے ساتھ ہی شروع ہیں۔ شریعت کی لغت، اس کو شریعت کی اصطلاح، نماز کے جو مخصوص طریقے ہیں، ابتدا سے انتہا تک، تکبیر تحریمہ سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک، نماز میں کھڑے رہنا، قبلے کی طرف رخ کرنا، قرآن کا پڑھنا، توجہ کرنا، رکوع کا کرنا، سجدے کا کرنا، تسبیحات پڑھنا، یہ سارے مجموعے کا نام ہے نماز۔ دین اسلام میں، شریعت میں اس کو کہیں گے شرعی لغت، اس کو اردو میں کر لیجئے شریعت کی زبان میں، دین اسلام میں۔ چاہے میری ہر قسم کی دعا بھی، میری ساری کی ساری عبادتیں، نمازیں، چاہے فرض کے درجے کے ہو، سنت کے، واجب کے، نفل کے، وتر کے، نام بہت ہیں، مشرق، اشراق، چاشت، اوابین، تسبیح، صلاۃ خضر۔ چاشت کی نماز کا نام ہے صلاۃ خضر۔ یعنی ظہر کا وقت، زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے 1-2 رکعت پڑھ لینا۔ اس کی وضاحت ہے کہ اس کی نسبت کی ہے صلاۃ خضر۔ انسان کو عبادات اور نوافل میں آگے بڑھنے میں اس نماز کی ایک اہمیت ہے۔ اشراق کے کچھ ہی دیر کے بعد چاش ہو جاتی، اس کے علاوہ بھی ایک نماز پڑھنے والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کی بہت بڑی جماعت ہے، اس کا اہتمام ہمیشہ کرتی ہے۔ شہر کے بھی کئی دکانوں میں 10-11 بجے کے درمیان میں کئی جگہ میں دیکھا بھی ہوں، دکان کھولنے کے بعد بھی وہ علیحدہ سے وہ 2 رکعت نماز کو پڑھتے ہوئے بعض تاجروں کو بھی دیکھا۔ ویسے عام یہ حکم بھی ہے، لیکن فرائض کے حد تک تو لازمی حکم ہے۔ بہرحال میری تمام نمازیں، میری ہر قسم کی اطاعت، عبادت، ہر قسم کی اطاعت کا نام عبادت ہے، یعنی پوری عبادتیں
بالآخر یہاں تک کہ میری زندگی اور میری موت بھی، محیایا میری زندگی و مماتی میری موت. موت بولو ممات بولو ایک ہی بات، حیات کہو محیا کہو ایک ہی بات. تو محیایا و مماتی میری زندگی یعنی میرا جینا، زندگی کا ہر پہلو میرا، اور حتیٰ کہ میری موت بھی ہونا اسی پر، وہ سب کچھ للہ، صرف اور صرف اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب العالمین. تو دین اس کا نام ہے. صرف نماز پڑھ لیے، حج جائیں، سب کچھ کریں، اس کا نام ہے. جب یہ سمجھنے کے بعد قرآن کا ایک بڑا مفہوم، حدیثوں کا بڑا مفہوم آسانی سے سمجھ میں آئے گا. یہی نماز کے بارے میں ذکر ہوتے ہوئے سورہ عنکبوت کے اندر ذکر ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز وہ عبادت ہے انسان کی زندگی میں، پوری زندگی میں ہر قسم کی بری چیز سے اس کو دور کر دیتی ہے، ہٹا دیتی ہے. یعنی یہ نام آنے نہیں دیتی، اس قسم کا اشارہ انگلی ہونے نہیں دیتی کہ کہنے کی نوبت آ جائے شریف بدمعاش. شریف بھی ہیں، بدمعاش بھی ہیں، ایسا پہلو آنے نہیں دیتی. بیسوں حکایتیں سمجھ کے اوپر ہے، گزری بھی ہیں. کہاں تک حقیقت اللہ کو معلوم، واقعے کے حقیقی ہونے کے ذکر کے عنوان سے بات ہے. غیر شہری زندگی کا پابندی کے ساتھ نماز کو آنے والے قبلہ، نماز پڑھتے ہوئے گھر واپسی، مسجد سے گھر کے درمیان میں کھیت پڑ رہتا ہے، جواری کے درخت جس کو کڑوی کہتے ہیں، جو جانور کو کاٹ کر ڈالی جاتی ہے، وہاں سے ایک گٹا اٹھا کر لے کر نکلے. دوسرے نمازی نے سمجھایا جی حضرت ابھی تو نماز فجر پڑھ کر نکلے، کڑوی کا گٹا چوری کر کے لے جا رہے ہو. پھر فور جواب دیا انہوں نے، میں نے نماز اللہ کے لیے پڑھی ہے، کڑوی میں اپنے لیے نہیں لے جا رہا ہوں، میں اپنی بھینس کے لیے لے جا رہا ہوں. اب ایسی ہونا ضروری ہے، کوئی بھی شکل. اب یہ چیزیں مجھ میں پوری پیدا نہیں ہوئی، رکنا نہیں ہے. یہ مداومت، مسلسل اس کے پر لگے رہنا، یہ تبدیلی لاتے رہے گی. نماز ہر چیز میں رنگ لاتے رہے گی. تو ہر قسم کی، وہ اس لیے کہ محیا و ماتی سب کچھ مسلمان کی ایمان سے جڑے ہوئے شخص کی زندگی کا ہر پہلو، ہر سوچ، ہر فکر، ہر کام، چاہے وہ کام کسی پیشے سے جڑا ہوا بھی ہو یا مزدوری سے لگا ہوا بھی ہو، چاہے کسی بھی قسم کی نوعیت ہو، اس میں دین اسلام کا یعنی حلال اور حرام کی تمیز، اچھے اور برے کا فرق کرتے ہوئے بس اچھائی کے ساتھ جڑنے کا نام دین ہے، اسلام ہے، اس کا اعلان. صرف نماز سے پہلے اس کا اعلان کرتے ہیں. نماز کے اندر جو ذکر ہے اس کے اندر بھی وہی چیزیں ہیں. ترجمے پہ غور کرتے چلیں ہر چیز پر. تو اس کے ساتھ یہ بھی، اسی لیے اس آیت کے بعد لا، یعنی بات ابھی پوری نہیں ہوئی، لا شریک اللہ، ہرگز شرک نام کی چیز مجھ سے ممکن نہیں. شرک سے پاک طور طریقے کو میں زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہوں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اللہ نے فرمایا ایسا کہو، اور یہ کہہ دینا اسی کا حکم مجھے اللہ نے دے رکھا ہے، میں اسی کا پابند ہوں.
یعنی مسلمان کو جس چیز کی پابندی ہے اللہ کی جانب سے وہ اسی کی ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، ان سارے دین کی چیزوں کو اختیار کرنے والا جو بھی اختیار کریں گے سب مسلمان ہیں، ان میں سب سے پہلا درجہ نمبر میرا ہے، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ آیت میں یوں ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، مطلب وہی ہوتا ہے، من کا مطلب ہوتا ہے آپ اگر پڑھنا ہے تو آنا اول کی جگہ من المسلمین، اگر اول مسلمین بھی پڑھ لیا جا سکتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، مطلب آپ پہلے تو نہیں ہیں۔ میں مسلمان میں ہونے کا اعلان اس عقیدے کے ساتھ قائم رہنے کا، یعنی دین پر ٹکنا کیسا، فتنوں کے زمانے میں، زمانہ کبھی خالی نہیں رہا فتنوں سے، لیکن فتنہ کبھی بہت عروج پر آ جاتا، بیسوں قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو عملی طور پر کرنا بھی ہے، ذکر بھی کرنا ہے، زبان سے بھی کہنا ہے، زبان سے بھی کہنا ہے، عملی مظاہرے میں بھی رہنا ہے، عملی مظاہرے سے ظاہر بھی ہونا ہے، ظاہر بھی کرنا ہے۔ جب یہ چیز چلتی آگے تو مطالبہ دین میں آپ کو کمزور کرنے کا چلتا ہے، ہمارے اس طریقے کو مانو، ہمارا اس قسم کا ساتھ دو، دھیرے دھیرے آہستہ سے آپ کو دین میں کمزور کرنے کے لیے، دین سے ہٹانے کے لیے ہمیشہ رہا ہے، موجودہ دور میں تو سب سے زیادہ چل رہا ہے، چاہے اس کو کچھ بھی نام دو، دنیا کی سب سے چھوٹی سے بڑی طاقتوں تک اس کے اندر ملوث ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگلی آیت جو اب سورہ کے اختتام والی آیتیں ہیں، کہہ دینا کیا ایسے اللہ تعالیٰ کو جس نے یہ تعلیم دی، یہ حکم دے رکھا ہے، اس کو چھوڑ کر ایسی حالت میں کیا کوئی غیر طریقہ ہم اختیار کریں گے، اپنائیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ الفاظ میں بھی کہہ رہا ہوں، کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، عملی طور پر کرنا جیسے صورتحالوں کا سامنا ہوتا ہے، اس وقت جو آپ کا الفاظ، جو آپ کا منہ الفاظ کو نکالا ہے، عملی طور پر ٹکنا اور ٹکاؤ ہوتا اور نہیں، وہ آزمائش ہوتی ہے۔ سخت آزمائش کے لیے بچنے کے لیے طریقے بتا دیے، مدد کے لیے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، مدد اپنے رب سے طلب کرو، اپنے رب سے طلب کرو، اپنی طاقت سے بڑھ کر آزمائش والے مرحلے میں اے رب تو مجھے مبتلا نہ فرما۔ دنیا کی زندگی مسلمان کے لیے آزمائش کا ہی نام ہے، آزمائش میں کامیاب ہونے پر انعام ہے، جس کا نام ہے جنت ہے، جس کا نام اللہ کی رضامندی ہے، جس کا نام اللہ کی خوشنودی ہے، ہمیشہ والی اچھی زندگی ہے۔ وہ تفصیلات اگلی آیتوں میں۔ سبحان اللہ۔